فضا میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ درختوں نے گھبرا کر اپنے پتے گرا دیے تھے اور پتے غم میں زرد پڑ کر ادھر ادھر بلا مقصد اڑ رہے تھے۔ شاخوں میں سے کبھی کبھار کسی پرندے کے چہچہانے کی آواز آ جاتی تھی، جو عائشہ کو اس بات کا یقین دلا رہی تھی کہ زندگی کی رمق ابھی باقی ہے، ورنہ یہ ٹھہرا ہوا ماحول اور یہ غیر معمولی سکوت اسے اس بات پر اکسا رہے تھے کہ وہ زور زور سے چیخنا شروع کر دے، اس دنیا سے، اس نگر سے، ان ظالم اور بے حس لوگوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ لیکن وہ اپنے دل میں اٹھنے والے ہر وسوسے کو اس اعتماد سے، اس یقین سے دبا رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ ضرور اسے کسی بہت ضروری کام نے آ لیا ہوگا۔ مجھ سے بھی ضروری؟ ہاں، مجھ سے بھی ضروری۔ اس کی ذات کا بھی اس پر حق ہے اور میں نے اس سے یہ حق غصب کرنے کا کبھی بھی مطالبہ نہیں کیا۔ یہ تھے وہ ادھورے اور نامکمل سوالات جو اس کے ذہن کے دریچوں کے ساتھ سوکھی زرد پڑتی بیلوں کی طرح لپٹتے جا رہے تھے۔ اور پھر وقت کب کسی کا انتظار کرتا ہے؟ درختوں کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے، جانوروں نے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا، چڑیوں کا ایک گول اس کے سر پر سے شور مچاتے ہوئے گزر رہا تھا، گویا کہ وہ اس سے کہہ رہا ہو، عائشہ اب یہاں بیٹھنا بیکار ہے، وہ تمہیں لینے نہیں آئے گا، گھر لوٹ جاؤ۔ عائشہ ایک بجھتے ہوئے دیے کی طرح لمحہ بلمحہ زندگی سے دور جا رہی تھی، مگر اس کے دل میں ابھی بھی ایک موہوم سی امید باقی تھی۔ عائشہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ گرداسپور میں عائشہ کا باپ ممتاز خان ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ مسز ممتاز بھی اعلیٰ حسب و نسب کی مالک تھیں۔ بظاہر یہ شادی ایک کامیاب شادی تھی، مگر انا پرستی اور خود پسندی نے گھر کو ایک جہنم بنا دیا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک عائشہ نے بات بات پر جھگڑا اور ہٹ ڈرمی دیکھی تھی۔ اس کی ذات محبت کے لمحات کے لیے ترس گئی تھی۔ اس کے پاس زندگی کی ہر سہولت تھی سوائے محبت کے۔ مسٹر اینڈ مسز ممتاز اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کی بے مروت اور بے حس زندگی ان کی بیٹی کو اس تاریک راستے پر لے جا رہی ہے جس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں اور جس کا انجام صرف اور صرف تباہی ہے۔ رنبیر ایک مقامی پنڈت کا بیٹا تھا۔ عائشہ اور رنبیر کی ملاقات اس کی دوست کامنی کے گھر ہوئی، جس کے باپ رنبیر کے قریبی دوست تھے۔ مذہبی اختلافات کے باوجود وہ دونوں ایک ہی راستہ پر ہم سفر کی حیثیت سے چلنے کے خواہاں تھے۔ کامنی نے عائشہ کو کئی بار سمجھایا کہ وہ جس سفر پر چل نکلی ہے اس کی کوئی منزل نہیں ہے، یہ ایک ایسا تاریک راستہ ہے جس پر جتنا آگے وہ چلتی جائے گی اپنا وجود، اپنی آواز، اپنی ذات کھو بیٹھے گی۔ مگر عائشہ کسی بھی قیمت پر زندگی میں حاصل ہونے والی اس اکلوتی خوشی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ رنبیر اچھی طرح جانتا تھا کہ عائشہ کا باپ کبھی بھی اس بات پر سمجھوتا نہیں کرے گا، اس لیے اس نے عائشہ کو اس بات پر اکسانا شروع کر دیا کہ وہ گھر کی دہلیز کو پار کر کے اس کے ساتھ بھاگ نکلے۔ یہ وہی دن تھا۔ عائشہ اپنا ضروری سامان سمیٹ کر قریبی جنگل میں رنبیر کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح کے مدھم اندھیرے میں آنے کا وعدہ تھا اور شام کا دھندلگا ہو چکا تھا۔ اس کا دل رفتہ رفتہ ڈوب رہا تھا۔ سورج منہ چھپاتا درختوں کی آڑ میں ہوا جا رہا تھا۔ چاند ابھی نمودار ہونے کی جسارت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی اثنا میں عائشہ کو دور سے ایک سایہ اس کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس لمحے میں وہ پھر سے جی اٹھی۔ عائشہ کی مسکراہٹ سسکیوں میں تحلیل ہونے لگی اور پھر اس شخص کو تو اپنے سامنے پا کر وہ گویا سانس لینا ہی بھول گئی ہو۔ آنسو اس کی آنکھوں میں منجمد ہو کر رہ گئے۔ سامنے کھڑا شخص رنبیر نہیں بلکہ کامنی کا بھائی آکاش تھا۔ چند لمحوں کی محویت کے بعد آکاش نے سکوت توڑا اور بولا، عائشہ گھر چلی جاؤ، رنبیر اب نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ جس کی خاطر تم نے اپنے دھرم کو بدنام کیا، اس نے تمہیں اپنے انتقام کی بھیٹ چڑھا دیا۔ جس دن سے رنبیر کی ایک بہن نے ایک مسلمان لڑکے کی خاطر اپنا دھرم چھوڑ دیا تھا، اسی دن سے اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے اس نے تمہیں اپنا شکار بنایا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا دینا چاہتا تھا، شاید تم میری بات کا یقین نہ کرتی۔ اور عائشہ یہ رکا جو اس نے تمہارے لیے بھیجا ہے، پڑھ لو۔ عائشہ جو اپنی روح ذات سے لاتعلق ہو چکی تھی، اب جس کی سوچیں، تصورات بھی اپنے نہ رہے تھے، اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے کھولا، جس کی تحریر یہ تھی: عائشہ، مانا کہ تم ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہو، عزت دار ہو، تمہارے والدین کا ایک اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے، مجھ سے بے پناہ محبت بھی کرتی ہو اور میری خاطر آج اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس ویرانے میں میرا انتظار بھی کر رہی ہو، لیکن
تم ایک چیز بھول گئی ہو کہ ہم ہندو کبھی بھی مسلم کے دوست نہیں ہو سکتے، اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ ہر شخص کی، ہر لڑکے کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ہمسفر اچھا، شریف اور عزت دار ہو۔ میں تمہیں کبھی بھی اپنا شریک حیات نہیں بنا سکتا۔ تم جیسی لڑکیاں جو ایک محبت کی خاطر اپنے والدین کی عزت کو داؤ پر لگا دیتی ہیں، ان کی برسوں کی محبت، شفقت کو گھر کی دہلیز پار کر کے چکنا چور کر دیتی ہیں، جو ایک جھوٹی محبت کی خاطر اپنے والدین، اپنی حقیقی جنت کی آنکھوں میں دھول جھونک کر دن کے اجالے میں سب رشتوں اور بندھنوں سے آزاد ہو جاتی ہیں، وہ کل کو ہمیں بھی رات کے اندھیروں میں چھوڑ کر جا سکتی ہیں۔ تم جیسی لڑکیوں پر تو اعتماد اور بھروسے کی دیوار اسی دن ہی گر جاتی ہے جب تم اپنے ہی گھر کی دہلیز پار کرتی ہو۔ اسی لمحے آکاش آگے بڑھا اور عائشہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، عائشہ اب بھی وقت ہے، گھر کو لوٹ جاؤ، اپنے حقیقی گھر جہاں تمہاری جنت ہے، اس سے پہلے کہ گاؤں والوں کو اس واقعے کی خبر ہو۔ رات کی اس تاریکی کو اپنی آغوش میں بھر کر کسی حقیقی چاند، حقیقی منزل کی طرف گامزن ہو جاؤ۔ آکاش یہ سب کہہ کر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا گاؤں کی طرف چل دیا۔ عائشہ کچھ دیر مبہوت کھڑی رہی مگر پھر برق رفتاری سے چلنے لگی۔ ہاں، اب عائشہ لوٹ رہی تھی، شاید اپنی حقیقی منزل کی طرف، مگر اس کا راستہ گھر کی طرف نہیں، اس ندی کی طرف جاتا تھا جس کے کنارے کبھی وہ بیٹھ کر رات کو چاند کی چاندنی میں پریوں کے اترنے کا انتظار کرتی تھی۔ ندی پر پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، شاید وہ نیم سرگوشی میں ان خیالی پریوں سے مخاطب ہو، جیسے وہ ان سے کچھ کہہ رہی ہو کہ کاش مجھے معاشرے، حالات اور زمانے کی تنگ نظری نے اتنا مجبور نہ کیا ہوتا، کاش کوئی ایسا نگر ہوتا جہاں غلطی کی تلافی ہو جاتی، کاش میرے والدین نے مجھے سہارا دیا ہوتا، کاش وہ اس بات کو سمجھ جاتے کہ اولاد کو دولت سے آرام، سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا، ان کی تربیت دولت نہیں کر سکتی، بلکہ اولاد کا دل تو ایک ایسے سوکھے ہوئے کھیت کی مانند ہوتا ہے جسے صرف والدین کی محبت ہی سرسبز و شاداب کر سکتی ہے۔ انہیں صرف والدین کی محبت و شفقت اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاش آج میرے والدین نے اس پر زور کیا ہوتا تو شاید نہ پہلے میں کوئی غلطی کرتی اور نہ اب جو کرنے جا رہی ہوں۔ کاش اسے آج کے والدین سمجھ جائیں کہ اولاد کے بگڑنے اور سنورنے کا دار و مدار انہی پر ہے۔ کاش مجھ پر یہ ظلم نہ ہوتا، کاش سورج ڈوب چکا تھا مگر آسمان پر تو نہ کوئی ستارہ تھا اور نہ چاند۔ اگلے لمحے ایک زوردار چھپاکا ہوا اور پھر گہرا سکوت چھا گیا۔ عائشہ اس دنیا اور اس کے بے مروت لوگوں سے بہت دور جا چکی تھی جہاں اس کی روح کو تسکین ملی اور وہ ہر بندھن سے آزاد ہو کر ان پریوں کے ساتھ چل بسی۔ اس دوران جب عائشہ ممتاز خان کی اکلوتی بیٹی خود کو پانی کے سپرد کر چکی تھی تو مسٹر اور مسز ممتاز اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ عائشہ کی شادی ان دونوں میں سے کس کی پسند کے لڑکے کے ساتھ ہوگی۔ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، نامکمل ہیں ابھی مظلوم کی رسوائیاں، پھر ذرا ترتیب دیجیے ظلم کی روداد کو۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایسی بہت ساری کہانیاں آئے دن ہمارے معاشرے میں جنم لیتی ہیں۔ بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہیں، ضروری ہے کہ ان کی تربیت ایک اچھے ماحول میں اور اس قدر توجہ اور پیار سے کی جائے کہ ان کی ذلت نہ ہو اور ان کی ذات میں کوئی خلا نہ رہے، تاکہ وہ جھوٹی محبت ڈھونڈنے کے لیے زندگی کے اس تاریک راستے پر نہ چل پڑیں جس کے خواب تو بظاہر اچھے لیکن تعبیر گھناؤنی ہوتی